لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وسلم تسليما اللهم صل على محمد. عن جابر بن عبد الله أنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتع من الزوف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوز قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء
قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفته وصاحب لوي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحباهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدنيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوات ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبنوها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
مع لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل الأهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب الحاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بارہ دیگر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. قید خانے سے سکینہ کی یہ آتی تھی صدا. قید خانے سے سکینہ کی یہ آتی تھی صدا. پسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح. مجھ کو چلتے ہوئے ناکے سے گرایا بابا. پسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح. وہ بھی دادا سے چھپاتی رہی اپنا پہلو. مجھ سے بھی دیکھے نہ جائیں گے علی کے آنسو. مجھ سے بھی دیکھے نہ جائیں گے علی کے آنسو. جیتے جی میرا زخم نہ دیکھیں بھیا. پسلیاں ٹوٹ گئیں میری بھی دادی کی طرح. کیسے آئی ہوں میں دربار سے ہو کر بابا. مجھ کو مارے گئے اس زخم پہ پتھر بابا. مجھ کو مارے گئے اس زخم پہ پتھر بابا. روکے کہتی تھی روکے میں کہتی رہی پھر بھی کسی نے نہ سنا. پسلیاں ٹوٹ گئیں میری دادی کی طرح.
اب سمجھ سکتی ہوں کس طرح وہ سوتی ہوں ہاتھ پہلو پہ رکھے کیسے تڑپتی ہوں ہاتھ پہلو پہ رکھے کیسے تڑپتی ہوں گی کروٹیں درد مجھے بھی نہیں دینے پسلیاں ٹوٹ گئی میری بھی دادی کی طرح اور آپ کا سر جل دامن میں اٹھانے کے لیے ہاتھ دربار میں مشکل سے اٹھائے ہاتھ دربار میں مشکل سے اٹھائے میں نے تم کو اس وقت بھی میں نے نہ بتایا بابا پسلیاں ٹوٹ گئی میری بھی دادی کی طرح اور ہو فاطمہ زہرا کی ضعیفی چھائی جھریاں چہرے پہ بالوں میں سفیدی آئی جھریاں چہرے پہ بالوں میں سفیدی آئی ایک کمی باقی تھی وہ بھی ہوئی پوری بابا پسلیاں ٹوٹ گئی میری بھی دادی کی طرح جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد اور محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد صاحب سے پہلے ایک مطلب میں ہوں اب دارالرسم کے درمیان اچھی طرح سیکھ لی ہے میں نے میسم کی زبان اچھی طرح میں ہوں اب دار و رسن کے درمیان اچھی طرح اور تب کہیں جا کر تمہیں لوگ گزرو سلمہ بنے تب کہیں جا کر تمہیں لوگ بوزرو سلمہ بنے ارے عشق حیدر لے چکا جب امتحان ورنہ باد مصطفیٰ کر دو کہ کچھ رد و بدل ورنہ باد مصطفیٰ کر دو کہ کچھ رد و بدل ارے آج ہی سلمان سے سن لو اور ہو چکی تعمیر کعبے کی تو خالق نے کہا ہو چکی تعمیر کعبے کی تو خالق نے کہا ارے دیکھ لیجے یار اپنا اور اے فرشتوں فاطمہ کے گھر کی یہ خیرات ہے اے فرشتوں فاطمہ کے گھر کی یہ خیرات ہے ارے باندھ لو دامن میں تم یہ روٹیاں خود بخود
قسمت کا اس کی فیصلہ ہوگا سروش، خود بخود قسمت کا اس کی فیصلہ ہوگا سروش، ارے ہر اگر سن لے گا اکبر کی سن لے گا اکبر کی درود پڑھتی تھی محمد صلی اللہ محمد علی محمد۔ جب زندہ نشان میں بابا کا سرایا ہے شہزادی، تو کیا مسائب ہمیں سماعت فرمائی۔ غش سے سکینہ جہاں دیکھو بابا کا سر آ گیا ہے، ارے غش سے اٹھو سکینہ جہاں دیکھو بابا کا سر آ گیا ہے، ارے کھل رہا ہے در زندہ، دیکھو بابا کا سر آ گیا ہے، اور جاگ جاؤ بابا کی پیاری، ارے رب نے فریاد سن لی تمہاری، جاگ جاؤ بابا کی پیاری، رب نے فریاد سن لی تمہاری، ارے آنکھ کھولو یہ ماں قربان، دیکھو بابا کا سر آ گیا ہے۔ اور جتنے اولاد والے ہیں، جو بیٹیوں والے ہیں، وہ اس شعر کو محسوس کریے گا کہ جس کے سینے پہ سوتی تھی کل تک، ارے آج سر اسے کا سینے پہ رکھ لو، جس کے سینے پہ سوتی تھی کل تک ہے، آج سر اسے کا سینے پہ رکھ لو، ارے پورے کر لو سبھی ارمان، دیکھو بابا کا سر آ گیا ہے، اور پر کے سرور کو ہاتھوں میں لے لو، اور جو بھی کہنا ہے جی بھر کے کہہ دو، ارے پر کے سرور کو ہاتھوں میں لے لو، جو بھی کہنا ہے جی بھر کے کہہ دو، میری بیٹی سرے زندہ، دیکھو بابا کا سر آ گیا ہے، اور غش سے اٹھی جو بالی سکینہ، لے کے سر کو وہ بے کس حزینہ، غش سے اٹھی جو بالی سکینہ، لے کے سر کو وہ بے کس حزینہ،
پر ماں سے بولی اے اماں جان دیکھو بابا کا سر آ گیا ہے اور لے کے بابا کے سر کو سکینہ ایسی سوئی کہ اٹھی کبھی نہ اور لے کے بابا کے سر کو سکینہ ایسی سوئی کہ اٹھی کبھی نہ اور پھر نہ یاسر ہوا اعلان دیکھو بابا کا سر آ گیا ہے گھر سے اٹھو سکینہ جان دیکھو بابا کا سر آ گیا صلوات علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بارے دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اور خوشنودی امام زمانہ بلند سے بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل تلوار پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں اللهم صل على محمد وآل محمد مصائب سے پہلے میرے شبیر کے ہوٹوں سے فقط لا نکلا میرے شبیر کے ہوٹوں سے فقط لا نکلا کہ ایسا لگتا تھا کہ بیعت کا جنازہ نکلا میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا اور انگنت سجدے ہیں کرتے ہیں جو کعبے کو انگنت سجدے ہیں کرتے ہیں جو کعبے کو تلاش ایک سجدہ ہے جسے ڈھونڈنے کعبہ نکلا میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا اور رن میں ہاتھوں پہ اٹھا لائے تھے جس کو شبیر کیا شان ہے مولا علی اصغر کی رن میں ہاتھوں پہ اٹھا لائے تھے جس کو شبیر اصل قامت میں وہ کعبے سے بھی اونچا
وہ بھی کرتی تھی خدیجہ سے تقابل اپنا، وہ بھی کرتی تھی خدیجہ سے تقابل اپنا، جس کے حجرے سے صدا مال خدیجہ نکلا، میرے شبیر اور کیا شان ہے مولا علی اصغر کے جھولے کی. انگنت فطر سراہب تھے عزا خانے انگنت فطر سراہب تھے عزا خانے میں، 6 محرم کو جو بے شیر کا جھولا نکلا، اور ہم کو بارود کی تیغوں کی ضرورت نہ رہی، ہم کو بارود کی تیغوں کی ضرورت نہ رہی. یعنی کہتے ہی منکر کا کلیجہ نکلا، نعرہ حیدری کی ہونٹوں سے فقط لا نکلا، ایسا لگتا تھا کہ بیعت کا جنازہ نکلا. درود پڑھیے مولانا. سکینہ کے مسئلہ اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی یتیماں بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا. میں بیان کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے،
سنتی ہوں دادی کا یاد تھا تماچا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا نیل رخ ساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو بی بی اپنے بابا سے کہہ رہی ہے نیل رخ ساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو عمر ہو 4 برس اور کمر میں غم ہو آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا چہرہ بابا اور آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا اور محمد وآل محمد صلوات صلی علی محمد وآلہ محمد. مومنین ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ ایک آؤٹ لینڈر گاڑی ہے 1PX4FF وہ کسی کا ڈرائیو وے بلاک کر رہی ہے. اگر کسی مومن کی ہو تو کائنڈلی ہٹا لیں تاکہ نیبرہڈ میں پریشانی نہ ہو کسی کو. میں نمبر ریپیٹ کر رہا ہوں آؤٹ لینڈر 1PX4FF اگر کسی مومن کی ہے تو کائنڈلی وہ وہاں سے پارک سے اپنی پارکنگ پوزیشن سے ڈالے گا. پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. تمام ارواح مومنات کے لیے, تمام شہدائے ملت جعفریہ کے لیے, تمام شہدائے ملت مسلمہ کے لیے, تمام علماء خطباء فقہاء شعراء نواق خواہ مرثیہ خواہ منتبت خواہ جنہوں نے بھی جس طرح سے اس دین کی اس مسلک کی جو بھی خدمت کی ان سب کو شامل کرتے ہوئے آپ حضرات اپنے تمام رشتہ داروں, محسنوں, استادوں, تمام شیعان حجر کرار جو اس دنیا سے گزر گئے ان سب کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ
الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین نبینا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صلى اللهم صل على محمد وآل محمد نام سے اللہ کے جو بے حد مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. اس سے پہلے پڑھنے والوں نے ماشاءاللہ جو حق ادا کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ذکر بھی ہو گیا اور آنسو بھی نکل آئے. میں زیادہ رحمت نہیں دوں گا انشاءاللہ. جو میری ڈیوٹی ہے بس اس میں میرا نام بھی لکھ لیا جائے اور میری نوکری بھی آپ حضرات کی سننے کی وجہ سے قبول ہو جائے. بس اتنی زحمت دوں گا آپ کو. آپ اگر ایک درود پڑھ لیجیے. بات میں شروع یہاں سے کروں کہ مولانا ابو القاسم صاحب قبلہ جن کی زوجہ کی طبیعت انتہائی ناساز ہے. ہم دعا کریں یہ ذکر ان کو کرنا تھا لیکن ان کے لیے ہم دعا کریں کہ بہر الہ بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو جلد از جلد شفا مولانا کو بہترین اجر عطا کرے بات میں اضافہ کرے. کرتے رہیں. ایک دن اور پڑھ لیجیے آپ. یہی سلسلہ گفتگو میں جاری رکھے ہوا ہوں جہاں پہ بھی مجھے موقع مل رہا ہے کہ یہ وہ دعا ہے کہ جو اللہ نے مجھے پسند کیا کہ میں جب اس کے سامنے کھڑا ہوں نماز میں تو اس سے کم یہ دعا ضرور مانگوں. اس کے جو راز ہیں اور جو اس کے مجھ پر اثرات ہیں میں وہ کوشش کر رہا ہوں کہ میں وہ اس سال آپ تک پہنچا سکوں مطلب یاد دلا سکوں یا اجاگر کر سکوں تاکہ ہم اگنور نہ کریں. کہیں ہم یہ دعا تو مانگیں گے. میں یہ بات ہر جگہ کہتا آیا ہوں کہ ہم دعا پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں یہ بار بار کہتا آیا لیکن نہ قرآن پڑھنا تھا نہ نماز پڑھنا نہ دعا پڑھنا. یاد رکھیے خدا نہ نماز پڑھنی نہ قرآن پڑھنا تھا نہ دعائیں پڑھنی. قرآن سمجھنا تھا نماز میں قائم رہنا تھا دعا مانگنی تھی. ہم نے یہ کہ ہم دعائیں پڑھتے رہے اور اس کا اثر شاید نہیں لے. نمازیں پڑھتے رہے اس میں قائم نہیں رہے. قرآن پڑھتے رہے لیکن اس کو سمجھ نہیں. اگر یہ تین باتیں ہم کر دیں میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ دعا مانگنی تھی اس کا مطلب کیا ہے؟ میں جس سے کوئی چیز مانگ رہا ہوں اگر میں خود ہی نہیں سمجھ رہا کہ میں کیا مانگ رہا ہوں جب وہ مانگنا مجھ پر اثر نہیں کر رہا تو جس سے مانگ رہا ہوں میں مانگ رہا ہوں کھڑے ہو کے دن میں 10 دفعہ مجھے ہی نہیں پتا میں کیا مانگ رہا ہوں. میں یہ کہوں گا کیسے کہ میری یہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی ملا کہ نہیں ملا. میں سارے زندگی پڑھ پڑھا کے قبر میں چلا جاؤں مجھ پر بھی جو فاتحہ پڑھیں وہ بھی دعائیں مانگتے رہے اور نہ ان کو پتا چلے کہ انہوں نے کیا مانگا نہ مجھے پتا چلے کہ میں نے کیا مانگا اور مجھ سے سوال قبر میں اسی چیز کا ہو. بھائی جو مانگتا آیا تھا اس کا کیا
تو مطلب مجھ سے بڑا نقصان اٹھانے والا کون ہو کہ میں مانگتا بھی رہا اور مجھے یہ پتا بھی نہیں چلا، مجھے مل بھی گئی تھی. کمال یہ جو میں